آستانہ عالیہ پپلا شریف، آستانہ عالیہ پپلا شریف، آستانہ عالیہ سیال شریف، الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیرا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا آمنت باللہ العظیم فصلوا علیہ صلاۃ کثیرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے ادب سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد قابل صد تعظیم و تکریم، ذی وقار و ذی حشم، سامعین ذی احتشام، اللہ رب العزت کا ہم گناہگاروں پہ بڑا ہی خاص فضل و کرم اور انعام و احسان ہے کہ اس خداوند وحدہ لا شریک نے آپ کو اور مجھے اس پرفتن دور میں چند لمحے گناہ سے بچنے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا میرا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محترم بھائی جان محمد اشفاق صاحب، آپ کے تمام اعزاء و اقارب، ان کا یہ محفل سجانا، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو بھی اپنی بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، مجھے حکم ہوا جس موضوع کا اسی کو میں نے آیت مجید کی روشنی میں تلاوت کیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے انسان زنا کے قریب مت جانا۔ مجھے بھائی جان نے حکم دیا کہ آج آپ نے گفتگو فقط زنا پہ کرنی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں جو کچھ میرے پاس ہے سرکار کی خیرات ہے میں جناب کی بارگاہ میں پیش کروں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ زنا کے قریب مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ اور برا ہے، سبیلا راستہ، یعنی اے مومنو بے شک زنا کا جو راستہ ہے یہ بڑا برا ہے، یہ بڑی بے حیائی ہے، تم اس کے قریب مت جانا۔ سامعین ذی وقار، اس دور میں ہم دیکھتے ہیں، ہم کہیں تو ہم تو ہر چیز جناب ہم نے تو اپنے آپ کو بچا رکھا ہے زنا کی، اس لعنت سے، اس برائی سے۔ دیکھ لیتے ہیں آپ، میں اکثر کہتا رہتا ہوں آپ کا اور میرا قول، آپ کی اور میری بات یہ دلیل نہیں ہوتی، یہ حجت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آپ کے اور میرے عمل کو قرآن مجید نے نیٹ اینڈ کلین کر دیا کہ یہ کام ٹھیک ہے تو پھر آپ کا میرا کہنا درست ہے۔ اگر حضور کے فرمان نے کہہ دیا کہ یہ بات ٹھیک ہے تو پھر آپ کا اور میرا بات کرنا درست ہوگا۔ اگر ہم چاہے زبان سے کہتے رہیں، اگر قرآن میں یا مصطفیٰ کے فرمان میں ہمارا عمل اس کے خلاف آئے تو آپ کا اور میرا کہنا قطعاً درست نہیں ہے۔ مشکات شریف حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے اپنا پیارا فرمان ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا زنا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے، منہ کا بھی زنا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہے۔ یا رسول اللہ، آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، پاؤں کا زنا، ان تمام چیزوں کا زنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زنا تو ہماری لغت کے مطابق یا ہماری سمجھ کے مطابق یہ ایک برا کام ہے جو کوئی انسان کرتا ہے اور جسم کے کسی حصے کی وجہ سے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اے ایمان والو، صرف
ایک خاص حد تک تم زنا کو نہ سمجھنا، بلکہ تمہارے کان بھی زنا کرتے ہیں، تمہاری آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، تمہاری سوچ بھی زنا کرتی ہے، تمہارے قدم بھی زنا کرتے ہیں، تمہارے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے ہمارے ہاتھوں کا زنا کیا، ہماری آنکھوں کا زنا کیا، ہمارے کانوں کا زنا کیا؟ تو حضور نے فرمایا اے بندہ مومن، اگر تو بات سنے، اگر وہ رب کے کلام کے مطابق ہو، اگر وہ میں مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہو، یعنی جو بات تیری کان تک ٹکرائے اگر وہ اسلام کے مطابق ہے تو تیرا سننا ثواب ہے، اگر تو نے برا سنا تو یہ تیرے کان کا زنا ہے۔ اے انسان جو تو آنکھوں سے دیکھتا ہے، اگر تو نے جس چیز کو دیکھا وہ جائز تھی، وہ حلال تھی، وہ درست تھی، تو تیری آنکھوں نے ثواب کمایا، تیری آنکھوں نے نیکی کمائی۔ اگر تو نے اس آنکھ سے کسی غیر محرم کو دیکھا، کسی کی بیٹی کو دیکھا، کسی کی بہن کو دیکھا، اس آنکھ سے تو نے کسی کی شرمگاہ کو دیکھا، اس آنکھ سے تو نے رب کی منع کردہ کسی چیز کو دیکھا، یہ تیری آنکھ کا زنا ہے۔ یا رسول اللہ منہ کا زنا کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تم بولو یا رب کا قرآن بولو یا مصطفیٰ کا فرمان بولو تو پھر تمہیں ثواب ہے۔ اگر اس زبان سے تیری گالیاں نکلتی ہیں، اگر اس زبان سے لغویات بکتا ہے، اگر اس زبان سے تیری زبان گندی رہتی ہے، آلودہ رہتی ہے، غیبت کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، چغلی کی وجہ سے، گلے اور شکوے کی وجہ سے، پھر انسان تجھے سوچنا چاہیے تیری زبان نیک نہیں کر رہی، تیری زبان زنا پہ زنا کر رہی ہے۔ یا رسول اللہ قدموں کا زنا کیا ہے؟ فرمایا اگر تم ان قدموں کے سہارے اچھی رستے کی طرف جاتے ہو، اگر تم مسجد جاتے ہو، اگر تم دربار شریف پہ جاتے ہو، اگر تم غریب کی مدد کرنے کو جاتے ہو، پھر تو ہے ثواب۔ اگر تیرا یہ قدم جوئے کی طرف اٹھا، اگر تیرا یہ قدم زنا کی طرف گیا، اگر تیرا یہ قدم کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اٹھا، تو چلا، تیرا ہر قدم زنا شمار کیا جائے گا۔ یہ قدموں کا زنا ہو گیا۔ ہمارے ہاتھوں کے زنا کیا ہے؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے اگر تم اس ہاتھ کو استعمال کرتے ہو کسی دکھی کے دکھ دور کرنے کے لیے، اگر اس ہاتھ کو استعمال کرتے ہو کسی تکلیف والے کو تکلیف سے نکالنے کے لیے، اگر ہاتھ کو استعمال کرتے ہو مظلوم کو انصاف دلوانے کے لیے، پھر بندہ مومن تیرے ہاتھ کا ہر عمل ثواب ہے۔ اگر یہ ہاتھ اٹھا کسی غریب پہ ظلم کرنے کے لیے، اگر یہ ہاتھ اٹھا کسی غریب پہ زیادتی کرنے کے لیے، اگر یہ ہاتھ اٹھا مظلوم ظالم کی مدد کرنے کے لیے، ظالم کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے اٹھا، تو حضور نے فرمایا یہ تیرے ہاتھ کا زنا ہو جائے گا۔ اب ذرا ہم سوچتے ہیں کیا ہمارے کان زنا سے محفوظ ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں زنا سے محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے قدم زنا سے محفوظ ہیں؟ کیا ہماری زبان زنا سے محفوظ ہے؟ نہیں میرے دوستو، نہیں۔ شاید ہی کوئی خوش نصیب ایسا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جلوہ گر ہیں، آپ کا دور حکومت ہے، ایک شخص آتا ہے، آپ نے اسے دیکھا، آپ فرمانے لگے نہ جانے کیوں لوگ آنکھوں کے زنا کر کے ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، دوسرے عرض کرنے لگے اے اللہ کے حبیب کے پیارے دوست، کیا حضور کے بعد بھی قرآن اترتا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آنے والا زنا کر کے آ رہا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ اس بندے نے کیا تھا؟ جب وہ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں آ رہا تھا، راہ چلتے اس نے ایک عورت کو دیکھا تھا، اس نے عورت پہ نظر جما لی تھی، اس نے ایک نظر عورت کو خوب دیکھا تھا۔ حضرت عثمان کی بارگاہ میں آئے، آپ نے فرمایا پتہ نہیں وہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ وہ زنا کر کے ہماری بارگاہ میں آ جاتے ہیں، یار یہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی فرما رہے ہیں یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ سوچیں ہم دن میں کتنی بار
ہم یہ برائی کتنی مرتبہ کرتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو حاجی سمجھتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، ہر بندہ ہی گناہگار ہے، فقط میں ہوں مجھ جیسا اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ میں آپ کو ایک مثال عرض کروں، اگر کوئی بندہ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، مثال طور اگر کوئی بندہ آپ کو اپنا موبائل دے کے جاتا ہے، اس کا لاک نہیں لگا، ان لاک کر کے دیتا ہے، آپ کو کہتا ہے یار تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس رکھ، میں ابھی آ کر لے لیتا ہوں۔ اب یہ موبائل ایسے ہے، آپ اسے جتنا اوپن کرتے ہیں، گیلری میں گئے تو وہ ایک آپشن ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ گیلری وہاں پہ اوپن نظر آتا ہے، نیچے کٹ کا آپشن ہوتا ہے، آپ نے ویڈیو کھولی وہ علیحدہ سے فولڈر بن گیا، آپ نے آڈیو اوپن کیا علیحدہ سے فولڈر بن گیا۔ وہ جب بندہ آ کر دیکھے، وہ دیکھے کہ آپ نے اس کا تمام موبائل چیک کیا ہوا، آپ ڈائل لسٹ میں بھی گئے، آپ میسیجز میں بھی گئے، آپ نے واٹس ایپ بھی اس کو آن کیا، آپ نے گیلری بھی اوپن کی، آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی، آپ نے آڈیو بھی دیکھی۔ وہ بندہ واپس آئے، اس نے آپ سے کہا ہو کہ یار تمہیں دے رہا ہوں حفاظت کرنا۔ اب یہ بتائیے جب وہ آ کر وہ لسٹ کھولے گا، وہ چیک کرے گا، یار اس نے یہ بھی کھولا ہے، یہ بھی کھولا ہے، یہ بھی کھولا ہے، یہ بھی کھولا ہے، وہ آپ سے راضی ہوگا؟ بولیے کبڑین دے دناؤ پہ بھائی سائیاں حکم ہی کیا دیتا ہے، پوچھئے آپ ذرا سبحان اللہ۔ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار تو کر جائے گا ٹپکتا ہوا لہو میرا۔ حضرت آج کل میری گفتگو سے میری مخالفت بڑھ رہی ہے، لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کیا آ کے باتیں شروع کر دیتا ہے۔ میرے دوستوں میں نے آپ کو راضی نہیں کرنا، میں نے مصطفیٰ کی ذات کو راضی کرنا۔ تم کیا دیکھ سکتے ہو ہمیں؟ ہماری تمہاری اوقات ہی کیا؟ کوئی اوقات نہیں ہے، ساری بات ہے تو مصطفیٰ کی بات ہے، ساری بات ہے تو اس کے خدا۔ میں سوال کر رہا تھا کیا وہ بندہ آپ سے خوش ہوگا کہ بڑا وہ بھی بڑا کم کیتا ہے، سارا موبائل چیک کر۔ میرے دوستو اللہ نے آپ کو اور ہمیں دنیا میں بھیجا، اللہ نے آنکھیں، اللہ نے کان دی، اللہ نے ہاتھ عطا کیا، اللہ نے قدم دی، اللہ نے زبان دی۔ قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، یہ جو ہم نے تمہیں کان دیے ہیں، یہ جو آنکھیں دی ہیں، یہ جو دل دیا ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، میں اللہ ہر ایک کے بارے میں تجھ سے سوال کروں گا۔ میرے کان دیے گئے تو نے کیسے استعمال کیا؟ میری آنکھیں جو میں نے تجھے دی تھی تو نے کیسے استعمال کی؟ یہ جو دل میں نے تجھے دیا تھا، یہ دل کس لیے دیا تھا؟ اس لیے دیا تھا اس دل میں تیرے پاس غریب کی محبت ہو، اس دل میں تیرے پاس چچا کا ادب ہو، اس دل میں تیرے پاس بڑے بھائی کا حیا ہو، اس دل میں تیرے پاس بڑوں کی عزت ہو، اس دل میں تیرے پاس والدین کا حیا ہو۔ لیکن ہمارے دلوں کو ٹٹولا جائے، ہمارے دلوں کو کھولا جائے، اس میں ہمیں نفرت ملے گی، اس میں ہمیں بغض ملے گا، اس میں ہمیں حسد ملے گا، اس میں ہمیں بے ادبی ملے گی، اس میں ہمیں بے حیائی ملے گی، اس میں ہمیں گناہ ملے گا، اس میں ہمیں غلاظت ملے گی، اس میں ہمیں ہر برے سے بری چیز ملے گی۔ نہیں ملی تو کیا نہیں ملی؟ مصطفیٰ کا عشق دکھائی نہیں دے گا، خدا کا عشق دکھائی نہیں دے گا، اللہ کا ادب دکھائی نہیں دے گا، مصطفیٰ کی غلامی ہمیں دکھائی نہیں دے گی۔ دوستو آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب کے راستے سے بڑے دور جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف نہ نظر کرم کرے گا، جن پر نہ اللہ رحم کرے گا، نہ اللہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ دو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک فرمایا بوڑھا زانی، ایسا بندہ جس کی عمر زیادہ ہے، زنا پھر بھی وہ کر رہا ہے۔ میں نے پہلے ڈیفائن کر دیا ہے، یہ زنا سے مراد صرف ایک خاص حد والا زنا نہیں ہے، ہو سکتا ہے بوڑھے کے ہاتھ میں موبائل
حائل ہو سکتا ہے دن میں دکان پہ بیٹھتا ہو راستے سے کتنے لوگ گزرتے ہوں، حضور نے فرمایا اللہ اس پہ نظر کرم نہیں کرے گا، اللہ اسے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ دوسرا وہ حکمران، وہ بادشاہ جو عوام سے جھوٹ بولتا ہے، حدیث مبارک ہے، وہ بادشاہ جو رعایا سے جھوٹ بولتا ہے۔ ایک منٹ رک کے آج ہم دیکھ لیں اپنے وزراء، آج ہم دیکھ لیں اپنے ایم پی ایز ایم این ایز، آج ہم اپنے دیکھ لیں صدر کو، آج ہم دیکھ لیں اپنی حکومت۔ کوئی سچ بول رہے ہیں ہم سے؟ ہر آنے والا جھوٹا بیان دے کے جاتے۔ میرے پیر و مرشد شاہ نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی فرمایا کرتے تھے، تھا کچھ ابھی بیان، ابھی کچھ بیان ہے، تھوڑی دیر پہلے کچھ تھا کچھ ابھی بیان، تھا کچھ بیان، ابھی کچھ بیان ہے، کیا تیری زبان کے نیچے بھی زبان؟ ابھی کچھ اور ابھی کچھ، وہ تو دور آپ اور میں بھی یہی ہے، تھا کچھ بیان ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے بھی زبان۔ فرمایا دوسرا وہ بندہ جو رعایت سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، رعایت سے جھوٹ بولتا ہے، اپنے لوگوں کو غلط جھانسے دیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پہ بھی نظر کرم نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور آج یہ ہمارے نوجوانوں میں، ہم میں بہت بری ایک چیز ہے، کوشش ہوتی ہے ہر نوجوان کی، میں کھلی لفظ بولتا ہوں، میں خود بھی بڑا گناہگار، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہر ایک میں ہم میں مرض موجود ہے۔ ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا، یار تو 17 سال 18 سال 19 سال کا ہو گیا، اگر تیری کسی لڑکی سے دوستی نہیں ہے تو کون سا جوان ہو؟ ہم بڑا زور لگاتے ہیں، یہ برائی کرنا، اور انسان اس گناہ میں سب سے پہلے جو حملہ کرتا ہے اپنے آس پڑوس میں کرتا ہے۔ گناہ میں پہلا حملہ قریب ترین ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ایک بندہ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کر لے، کتنی عورتوں جناب والا؟ 10، اور ایک بندہ اپنی پڑوسن کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانے کی کوشش کرے، فرمایا اس 10 کے برابر اس ایک کا ہے جس نے اپنے پڑوس کا خیال رکھا۔ ہمارے جوان معذرت کے ساتھ اسے فیشن سمجھتے ہیں، یاد رکھ میرے دوست، اگر تو کسی کی بہن پہ نظر رکھے ہوئے ہے نا، پھر یہ ذہن سے بھلا دے کہ تیری بہن محفوظ ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جس نے تمہاری بہن پر نظر رکھی ہو۔ ہم اسے فیشن سمجھتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی کی بہن کی عزت اچھالنے کی وجہ سے ہر بندہ بڑا نقصان اٹھاتا ہے، کیوں؟ اس نے اگر کسی کی بہن کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی، اس وجہ سے اور کتنا نقصان ہوگا۔ وہ بہن کل کسی کی بیوی بنے گی، تم نے کسی کی بیوی کی عزت کو اچھالا ہے، تمہاری بیوی کی عزت داؤ لگ جائے۔ وہ بہن کسی کی بیٹی ہے، تم نے ایک بیٹی کی عزت خراب کی، کل کو تم تیار رہنا تمہاری بیٹی پہ وقت آئے۔ وہ بہن کل کسی کی ماں بنے گی، تم نے کسی کی ماں کو خراب کیا۔ یاد رکھنا وہ وقت دور نہیں ہے جب تیری بوڑھی ماں پہ لوگ الزام لگائیں، تو نے نہیں خیال کیا، کوئی کیسے خیال کر لے یار۔ ہم ان چیزوں کو فیشن سمجھ رہے ہیں، ہمارے اندر اتنا گناہ کو رچا بسا دیا گیا کہ ہمیں یہ چیز تو بری لگتی نہیں ہے، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے۔ فخریہ کہتے ہیں یار میں نے اتنے لوگوں سے تعلق بنا لیا۔ مردانگی اس چیز کا نام، مردانگی یہ ہے اگر پورے محلے میں فقط ایک جوان ہونا، کسی گھر کی بیٹی پریشان نہ ہو کہ ہمارے گھر میں مرد نہیں ہے۔ مردانگی یہ ہے ہر بیٹی ہر بہن یہ کہے ارے ہمارے گھر میں نہیں تو کیا ہمارا بھائی تو ہمارے محلے میں موجود۔ یہ مردان کہ وہ بے جھجک ہو کے گھروں میں رہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں گلی کے نکر پہ کھڑے ہوں چند آوارہ لڑکے، گلی کے دوسرے نکر پہ کھڑے ہوں چند کتے، اگر لڑکی گزرتے ہوئے دیکھیں نا، ایک سائیڈ پہ آوارہ لڑکے ہیں اور ایک سائیڈ پہ آوارہ کتے ہیں، آپ کا بھی بڑا خاصا تجربہ ہوگا۔
وہ لڑکی وہ ہماری بیٹی وہ ہماری بہن آوارہ لڑکوں کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرے جو عزت دار ہے، جو عزت دار بچی ہے، وہ کہے گی اس طرف چلی جاؤں میں جہاں کتے ہیں، لیکن ان درند انسان نما کتوں کے سامنے وہ کتے فقط میرا جسم نوچیں گے اور یہ میری روح کو نوچ ڈالیں گے، وہ فقط میرے گوشت پر جھپٹیں گے، یہ میری عزت پہ حملہ کرنے والے ہیں، یہ میری غیرت پہ حملہ کرنے والے ہیں، یہ میرے بوڑھے باپ کی پگڑی اچھالنے والے ہیں، یہ میرے بوڑھی ماں کا سر سے دوپٹہ اتارنے والے ہیں۔ یار سوچئے کیا میں ان کتوں سے بدتر تو نہیں؟ کیا ہم تم ان کتوں سے بڑھ تو نہیں گئے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں باپردہ عورت کو بھی جب تک ہماری نظروں سے اوجل نہ اوجل تاڑتے رہتے ہیں۔ یار ہم کس طرف چلے گئے؟ ہم کہاں چلے گئے؟ دن میں لاکھ مرتبہ ہم آنکھ کا زنا کر رہے ہیں، دن میں ہزار مرتبہ ہم کانوں کا زنا کر رہے ہیں، ہم لوگ برائی میں بہت ملوث ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر نکلے اس وجہ سے کہ یہ میری خوشبو میں جہاں سے گزروں وہاں کے مرد اسے محسوس کریں، یہ پرفیوم یہ فلاں حضور نے فرمایا وہ عورت زانیہ ہے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ فرمایا کیوں نہیں کیا؟ اس نے مردوں کو زنا کی دعوت دی، اس نے مردوں کو اکسایا ہے، اس نے مردوں کو ابھارا ہے۔ اگر وہ یہ عمل نہ کرتی کسی کے قریب سے گزر جاتی، کسی کا خیال بھی نہ ہوتا، ہر بندہ اپنے خیال میں رہتا، لیکن یہ خوشبو یہ پرفیوم جو آپ لوگ 500 ہم ہزار لگا کے گھر پہنچا رہے کس لیے؟ ہم نے کبھی سوچا کہ اس کا نقصان کیا ہے؟ آپ اور میں اپنی بہن بیٹی کو بھیج دیتے ہیں کہ بھائی وہ پڑوسیوں نے دعوت دی ہے، آج ہماری شادی چل رہی ہے، گانے ہیں، آجاؤ، بڑی تیار ہو گئی، اور اسی گھر میں جس کے ہاں شادی ہے وہ بھی موجود ہے، اس کے رشتہ دار بھی موجود ہیں، ہر آیا ہوا موجود ہے۔ مبارک ہو آپ لوگوں کو کہ وہ آپ کی بہنوں کو دیکھتے ہیں، مبارک ہو وہ آپ کی بیٹی کو دیکھتے ہیں، آپ خود بنا سوار کے بھیج کے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسی جگہ پہ یہ میں نے حدیث آج سے چند ماہ پہلے بھی بیان کی ہے کہ ایک عورت کی وجہ سے چند مرد دوزخ میں جائیں گے، ایک اس کا باپ دوزخی ہوگا عورت کی وجہ سے، اس کا بیٹا دوزخ میں جائے گا عورت کی وجہ سے، اس کا بھائی دوزخ میں جائے گا عورت کی وجہ سے، اس کا خامد دوزخ میں جائے گا عورت کی وجہ سے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ جو برے کام وہ عورت کر رہی تھی، باپ روک سکتا تھا، اس نے نہیں روکا، بیٹا منع کر سکتا تھا، اس نے ماں کو نہیں روکا، بھائی منع کر سکتا تھا، اس نے بہن کو نہیں روکا، خامد روک سکتا تھا، اس نے نہیں روکا۔ یہ چار لوگ عورت کی وجہ سے دوزخ کا ایندھن بنے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہم کس رستے پہ چل پڑے؟ ہم نے اسے فیشن کا نام دے دیا۔ آج کل کے پھر جو ہمارے لباس استعمال ہو رہے ہیں، عورت تو عورت، مرد حضرات بھی جو استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی ایسا لباس چوائس ہماری ہوتی ہے کہ ہماری فٹنس بہتر نظر آئے۔ فٹنس انہوں میں سادے لفظ ہیں، مردہ دی فٹنس بھی دکھانا چاہتے ہیں۔ عورت کے تو مختلف جسم ہے نا جی، مرد کے جسم میں کیا ہے؟ فٹنس میں کیا ہے؟ ہمارا جسم فٹ ہو، یعنی جو چیز اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے وہ نظر آئے، جس چیز نے رب نے منع کیا ہے کسی کے سامنے نہیں ظاہر کرنی، پتہ نہ چلے، ہم بتاتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، اور اسی پہ آج ہم ٹک ٹاک سے کما رہے ہیں۔
ہم نے کبھی نہیں سوچا تو سادے مامے لگنے اتنی ایپس ایجاد کر کے سادے طرف بھیجیں دے. ایک دور تھا جب آپ لوگ پرانے لوگ بیٹھے ہیں 4 گھنٹے کی مووی آیا کرتی، پھر وقت گزرا اس سے 3.5 گھنٹے میں کنورٹ کیا گیا، پھر وقت آیا 2.5 گھنٹے پہ آ گئی، پھر وقت آیا 1.5 گھنٹے پہ آ گئی، پھر وقت آیا 45 منٹ کا ایپیسوڈ، پھر وقت آیا 30 منٹ، پھر وقت آیا فیس بک پہ 5 منٹ کا کلپ، پھر وقت آیا ریلز یا اس قسم کی بناتے ہوئے 1 سے 1.5 منٹ، پھر وقت آیا اب ٹک ٹاک کا جو 15 سے 30 سیکنڈ تقریباً اتنی منٹ. آپ نے اور میں نے کبھی سوچا ہے یار اس کافر نے یہ چیز نکالی 4 گھنٹے، کم از کم نماز سے تو روک لیں گے نا، کم از کم قرآن سے تو روک لیں گے نا، کم از کم حضور کی حدیث سے تو روک لیں گے نا. پھر پتہ چلا لوگ مصروف ہو گئے، انہوں نے کہا ٹائم کم کر دو، لوگوں کے پاس کم وقت ہے، بزی ہو رہے ہیں، انہوں نے 3 گھنٹے کر دی. ہم نے کہا چلو 1 گھنٹہ کام کریں گے، 3 گھنٹے دیکھیں گے. پھر وقت فاسٹ ہوا، انہوں نے 2.5 گھنٹے کر دیا کہ بھئی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں رہا. پھر 1.5 گھنٹہ کیا، پھر 45 منٹ کیا، پھر 30 منٹ کیا، پھر 5 منٹ کیا. آج کا ٹک ٹاک 10 سے 15 سیکنڈ کا ہے. یار تو نے میں نے سوچا ہی نہیں ہے انگریز یہ کیوں کر رہا ہے. یار وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے چنگل سے نکلے نہیں، ہمارے جال سے نکلے نہیں. انہوں نے وقت کم کر دیا صرف ہمارے نوجوان کو قابو میں رکھنے. آپ کا خاصا تجربہ ہو جو لوگ چلاتے ہیں، یوز کرتے ہیں، آپ پوری رات چلاتے رہے نا. کیا کسی جگہ پہ یہ لکھ کے آتا ہے کہ پوسٹ اینڈڈ، ختم شد؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ انگریز ہمارے ساتھ کیا چال چل رہا ہے، کفر ہمارے ساتھ کیا چال چل رہا ہے، اور سب سے بڑے اور سب سے زیادہ فالوورز ہم ہی ہیں. ہم لوگ آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو یورپ کے ممالک اتنی ایپس استعمال کرتے دکھائی نہیں دیں گے جتنی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں. ان کا مشن ٹوٹلی کفر کا مشن ایک ہے، اسلام والوں کو خراب. اقبال کا ایک شعر تھا، اقبال نے کہا تھا انگریز نے بڑی چالیں چلی، کیا کریں یہ لوگ تو ڈرنے والے ہیں ہی نہیں، یہ تو پیچھے ہٹنے والے ہیں ہی نہیں. پھر اقبال کو ان کی بات سمجھ آئی جو ان لوگوں کی، اقبال بڑی لمبی سوچ والا تھا نا، اللہ نے بڑی سوچ عطا کی تھی. اقبال نے شعر لکھا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال. اس نے پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا موت سے نہیں ڈرتے، ان میں حضور کا ادب ختم. پھر انہوں نے بندے لانچ کیے جو حضور کی بے ادبی کرنے والے، پھر بندے لانچ ہوئے جو حضور کی عزتوں کو گھٹانے والے، پھر بندے لانچ کیے گئے جو حضور سے دور کرنے والے. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں یار، ہمیں سوچ ہی نہیں دی گئی کہ ہم آگے کا سوچے بھی صحیح. یار ایک بندہ اچانک آ کے مجھ پہ اتنا مہربان ہو رہا ہے، میرا رشتے میں کچھ نہیں لگتا، میرا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے، اتنی کرم نوازی. وہ ایک اردو کا شعر ہے، میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے، میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے، میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا. یار یہ مجھ پہ احسان کیوں کر رہا ہے؟ کل کو کیا میں نے کوئی بڑا بدلہ تو نہیں چکانا ہے؟ کیا کل مجھ سے کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ تو نہیں رکھی جائے گی جو آج ہم پہ کرم کیا جائے؟ یہ انگریز دھڑا دھڑ تیرے میرے ملک میں LED بھیج رہا ہے، موبائل بھیج رہا ہے. کیا اسے ڈوبتے ہوئے پاکستان کا بڑا خیال ہے؟ کبڑی گئے کوئی حقیقت دی دنیا جی.
کوئی حقیقت کی طرف بھی ہم آئیں، سوچیں کہ انگریز ہمارے ساتھ کفر کیا چال چل رہا ہے، کہ آپ اور میں کفر کے چال کو مزید کامیاب کرنے کے لیے تو لگے۔ ہاں کفر ناکام ہوتا ہے جب کبھی کہیں مصطفیٰ کا نام ہوتا ہے، کفر ڈرتا ہے جب کہیں خدا کا ذکر ہوتا ہے، کفر ڈرتا ہے جب کہیں مصطفیٰ کی تربیت اور مصطفیٰ کا حقیقی سبق پہنچایا جاتا ہے، کفر ڈرے گا جب ہمارے جوانوں کو زنا سے دور کیا جائے گا، کفر ڈرے گا جب مصطفیٰ کے غلاموں کو بے حیائی سے دور کیا جائے گا، کفر لرزے گا۔ کفر آج اسلام کو تیری میری جان کی ضرورت نہیں ہے، آج اسلام کو تیرے میرے عمل کی ضرورت ہے۔ ہم نعرے تو لگا دیتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول، تو مر جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اسلام پھیل جائے گا۔ تیرے میرے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تو میں رہ کے کم از کم اپنے گھر کو سدھار لے، اگر اپنے گھر والوں کی تبلیغ کر لیں۔ حقیقت بات ہے، میں جب آ رہا تھا کچھ باتیں ایسی تھی مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا اس چیزوں پہ، لیکن یہ ہماری شہزادی اسوہ ہاشمی اس نے نعت پڑھی نا، میرا دل مطمئن ہو گیا یار چل یہ نسل نہیں، انشاءاللہ آنے والی نسل تو بزم ذکر مصطفیٰ کے سبق کو سیکھ جائے گی۔ یہ کام موجودہ وقتوں پر، یہ ہم نے کام نسلوں کے لیے شروع کیا۔ اگر حضور قبول فرما آپ اور میں اس گناہ سے نکلتے ہوئے ہمیں ٹائم لگے گا، بڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ انگریز کے جال اور کفر کے جال بڑے پکے ہیں جس میں ہم گھر گئے ہیں، جس میں ہم گر چکے ہیں۔ لیکن دوستو غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن تیرا میرا رب رحمان بھی بہت زیادہ ہے۔ حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، بڑا عبادت گزار، اس نے 60 سال عبادت کی اپنے گرجا گھر میں کھڑے ہو۔ ایک دن بارش ہوئی، ہر طرف سبزہ ہو گیا، وہ بندہ وہاں سے نکلا، اس نے کہا میں باہر جاتا ہوں، باہر جا کرنا ہریالی میں میں عبادت کرتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ آیا، وہاں اسے ایک عورت دکھائی دی، عورت آئی، اس نے اس کے ساتھ بات چیت کی، حتیٰ کہ بات بہت بڑی، وہ زنا کر بیٹھا اس عورت کے ساتھ۔ جب زنا کیا بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد رکت تاری ہوئی، بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی نا وہ گیا، اس نے تالاب میں غسل کیا، واپس لوٹا۔ جب آیا تو ایک مانگنے والا آ رہا تھا، اس نے اس سے کچھ سوال کیا، کھانے کو کچھ دو۔ اس بندے کے پاس 2 روٹیاں پڑی، کتنی جناب والا؟ اس نے کہا اشارہ کیا یہ اٹھا کر لے جا، وہ بندہ اٹھا کر لے گیا۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ فوت ہو گیا۔ جب مر گیا نا تو اب فرشتے آ گئے، اس کا حساب کتاب شروع ہوا۔ ایک طرف اس کی 60 سال کی عبادت تھی، ایک طرف اس کا چند لمحے کا گناہ زنا تھا، عمل تولا گیا، 60 سال کی عبادت کم ہو گئی، گناہ کا وزن زیادہ ہو گیا۔ 60 سال کی عبادت کم پڑ گئی، گناہ کا وزن زیادہ ہو گیا۔ صوفیاء نے یہ لکھا ہے کبھی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو یہ سمجھ کر نہ کرو یہ تو چھوٹا ہے، اس سے کیا ہونا ہے۔ میرا رب چاہے تو وہ بڑے سے بڑے گناہ معاف کر سکتا ہے، اور چاہے تو چھوٹے چھوٹے پہ پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس سے پوچھنے والے؟ حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اب اس بندے کے 60 سال کے عمل تو گئے، ضائع ہو گئے، کیونکہ گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر وہ 2 روٹیاں لائی گئیں جو اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھی۔ جب ایک جانب 2 روٹیوں کو رکھا گیا، دوسری جانب اس گناہ کے وزن کو رکھا گیا، پھر جب تولا گیا اب اللہ کی راہ میں ایک فقیر کو دینے والی روٹیوں کا وزن اور زیادہ ہو گیا۔ اللہ نے اسے جنت اور رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اور رب کا کرم بھی بڑا نرالا ہی نرالا۔ اس نے پکڑنے پہ آیا، ایک زنا کے بدلے 60 سال ضائع کر دیے، اور جب چھوڑنے پہ آیا اتنے گناہ کے بدلے 2 روٹیوں کے بدلے رب نے معاف فرما دیا۔
کوشش کیا کریں دروازے پہ آنے والے کو کبھی خالی نہ موڑیں. ہم بڑے بدتمیز قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں کہ تن میرا ہی بوا نظر آیا روز آوڑ دے ہو. یاد رکھیے دینے والا تو اس سے بھی خدا ہے, لیکن ہو سکتا ہے آج رب تیرے ہاتھ سے دلوانا پسند فرما رہا. تور میں خالی لوٹا دے. وہ کسی نے پوچھا نا, ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ کسے دیں اور کسے نہ دیں. اکثر ہمیں یہ بھی اکثر مسئلہ ہوتا ہے یار اس سے لگتا ہے اس سے نہیں لگتا, یہ حق ہے یہ غیر مستحق ہے. کسی بزرگ اللہ والے کی بات میں نے پڑھی تھی, اس نے کہا یار یہ چھوڑ یہ مستحق ہے یا نہیں, جب کوئی اللہ کے نام پہ تجھ سے مانگ لینا اس تو سے عطا کر دینا. حضرت اگر وہ غیر مستحق ہو اس کا حق نہ رکھتا ہو پھر بھی دے دوں. فرمایا تو دینے والا بننا, جب تو ہر حقدار کو بھی دے گا غیر مستحق کو بھی دے گا, پھر جس چیز کا تیرا حق بنتا ہے اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو حقدار نہیں ہے, رب وہ بھی عطا فرما دے. اگر ہم وہ دیں جو اس کو دیں جو مستحق نہیں ہے, رب ہمیں وہ دے گا جس کے ہم بھی مستحق نہیں بنے. سامعین جی ہم لوٹیں اللہ کی راہ, ہم لوٹیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ کی طرف. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ زنا کا عادی ہو جاتا اس کے 4 نقصان ہوتے ہیں. آخری بات کرتا ہوں, گفتگو سے بیٹھو تھکتا نہ ہو گئے کبڑی تنہا میرے کل دے یہی ہوئی ہیں. اور میں کوشش کرتا پہ ہوں دوجیاں حضور دیاں تعریفاں تھی نہیں آراسا, لیکن بازا میں جن خالی یہی چلنا رہا اچھی آنکھو ذرا اور بازا میں جدا پہ کم کیوں جی میں تو اپنا سمجھدا میں نہ چاہنا ساڑی بازن دا کوئی ممبر بھی دوزخ آیت توارے صدقی اللہ میں جمع کیا ایک نیک دے صدقی حدیث مبارکہ ہے جو کوئی بندہ اللہ سے ڈر جائے, ڈر کی وجہ سے کام جائے. جس طرح بندے کو کبھی کرنٹ سے لگتا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے ڈر کر ایک مرتبہ اسے خوف ہوا اور جسم پہ کپ کپی تاری ہونا. حضور نے مثال بڑی پیاری ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا جس طرح خزاں کا موسم ہونا, اگر تم درخت کو جھاڑو جس طرح درخت سے پتے گر جاتے ہیں, جب کوئی بندہ اللہ سے ڈر کے اس کے جسم پہ کپاہٹ تاری ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے جھاڑتا ہے جس طرح درخت سے پتوں کو گرا دیا کرتا. ہم ڈریں تو صحیح وہ تو ہے ہی ڈرنے کے لائق. قسمیں چودھری تو آجا ڈرن دے لائق نہیں, خان صاحب ڈرن دے لائق نہیں, بزنس مین صاحب ڈرن دے لائق نہیں, کوئی آپ کسی اور دے محتاج ہے. اردو کا ایک شعر ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج تو اور میں نے رب کے سامنے سر نہیں جھکایا, کبھی کسی ملک کے آگے جھک رہے ہیں, کبھی کسی آفیسر کے آگے, کبھی کسی 2 ٹکے کے بندے کے آگے. لیکن یار کیا مسئلہ ہے, کبھی کسی اللہ کے ولی کو ہم نے کسی کے در پہ جاتے نہیں دیکھا. بھئی بات یہ ہے اس اللہ کے ولی نے رب کو راضی کر لیا ہے, جس کا رب ہو جاتا ہے سارا جگ ہو جاتا ہے. اس لیے وہ کسی کے در پہ نہیں جاتے, بڑے بڑے جگ والے اللہ کے اس ولی کے در پہ جھک رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ زنا کرتا ہے چاہے وہ عملی ہو یا یہ والا جو میں نے بتا دیا آپ کو, آنکھوں کا, کانوں کا, حضور نے فرمایا پہلی بات اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی رونق کو ختم کر. یہ ایک نقصان. دوسرا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا رزق کاٹ دیتا ہے, منقطع کر دیتا ہے.
اللہ تعالیٰ اس بندے سے رزق کو روک لیتا ہے، وہ بندہ جو زنا کا عادی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ چہرے کی رونق کو ختم کر دیتا ہے۔ باہیں جتنی بیوٹی کریمہ پہ لاؤ، جو لعنت اللہ نے ڈال دی ہے نا، اس لعنت کو کوئی بھی نہیں دھو سکتا۔ ہاں ایک راستہ ہے اس لعنت کے دھلنے کا، وہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مصطفیٰ کا اور اس کے خدا کا ذکر کرنے کا، یا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا۔ پھر یہ اگر بندہ راستہ اپنا لینا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ گئی ہوئی رونق کو دوبارہ لوٹا دیا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو زنا کرے گا اللہ ایک اس کے چہرے کی رونق کو دور کر دے گا، دوسرا اللہ رب العزت اس کا رزق ختم کر دے گا، تیسرا اللہ اس بندے سے ناراض ہو جائے، تیسرا اور پہلی دو چھوڑو یار، اگر یہ ایک ہی دن اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے کہ ہمیں نوکریاں مل جائیں گی، کہ ہمیں عزت مل جائے گی، کہ ہمارا کاروبار چمکے گا، کیا ہمارے بچے فرمانبردار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ چوتھا نقصان، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بہت دیر تک دوزخ کا ایندھن بنا کے رکھے گا۔ اللہ رب العزت بڑا لمبا عرصہ اس بندے کو دوزخ میں ڈالے رکھے گا۔ وجہ کیا؟ زنا کرنا، چاہے وہ آنکھ کا تھا، چاہے وہ ہاتھ کا تھا، چاہے وہ زبان کا تھا، چاہے وہ کان کا تھا۔ دوستو کوشش کریں یہ بھولے بھٹکے ہوئے سبق جو آج کل بیان بھی نہیں کیے جاتے، ہم دوبارہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑیں، ہم دوبارہ حضور کی اس راستے پر چلیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہوگی زنا عام ہو جائے گا، آج تقریباً ہو چکا ہے۔ آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے کون سا اڈا زنا کا ہے، ہماری حکومت باقاعدہ جانتی ہے، فل سیکیورٹی دی جاتی ہے، ہم جانتے ہیں، عام ہو نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جب یہ اعلانیہ طور پہ زنا ہوگا اللہ تعالیٰ عجیب و غریب بیماریاں ڈالنا شروع کر دے گا۔ آج آپ دیکھ لیں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ یار ان بیماریوں کا تو کتابوں میں نہ، یہ تو ہم نے مسئلے پڑھے ہی نہیں ہیں اس قسم کے، یہ کہاں سے بیماریاں آ رہی ہیں۔ کائنات والوں کی ریسرچ جھوٹی ہو سکتی ہے، کائنات والوں کی بات غلط ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی اور خدا کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے جو فرما دی ہم پڑھیں تو صحیح نہ، ہم نے وہ مطالعہ کرنا ہی چھوڑ دیا، پڑھنا ہی چھوڑ دیا، ان چیزوں کو نکالنا چھوڑ دیا۔ کیوں یہ تقریرہ کرو تو اگلے پیسے نہیں، آپ کو سبحان ہماری بزم ہے ہی پیسوں سے پاک، الحمدللہ۔ اس کا مقصد ہی نہیں ہے پیسہ کمانا، جب مقصد پیسہ نہیں ہوگا پھر مقصد ایک ہی رہ جائے گا مصطفیٰ کی رضامندی کا، حضور کا راضی ہونا، اللہ رب العزت کی ذات کا راضی ہونا، پھر اللہ تعالیٰ وارے نیارے کر دے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ آج بزم ذکر مصطفیٰ کی 60 محفلیں مکمل ہو چکی ہیں، 60 محفلیں آج ہو گئی ہیں۔ پچھلے ربیع الاول سے اس کا آغاز، خوش نصیب ہے میرے وہ دوست جو ان محفلوں میں شرکت کرتے ہیں۔ حقیقت بات ہے یار، میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ آپ کے رب کتنا راضی ہو رہا یار۔ 60 جمعراتیں لگاتار اللہ کے حبیب کا ذکر کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی جناب والا سستا سودا نہیں۔ یہ اللہ کا بڑا خاص کرم، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کی ہر دعوت کو ریجیکٹ کرنے کی بھی ہمت عطا کریں۔ دعوتیں تو پیش کی جاتی ہیں، ہم نیکی کی دعوت دینے میں تو شرماتے ہیں، یار ہوں کیا رشتہ دار اتھے راندن انہوں کیا کہ محفل تے آونیو چھوڑ یار۔ یہ میں اپنے تک بات کر ہر ایک کے دل میں آتے ہیں، کیوں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مزاج بدل چکے ہیں۔ شادی کے لیے تو ہمیں بلایا جائے تو ہم جناب راتی 1 بجے ہی بلنا پوگے نا، ٹینشن ہی کوئی نہیں، بیٹھے رہا۔ تو کسی نے کہا نا کیا مسئلہ ہے کہ ہم ابھی گانے سننے چلے جائیں تو 1 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں اور محفل میں آتے ہیں 9 تو بعد 10 تو بعد سوئی ٹپے تو نیند راون لگ میں دی۔ بھائی
بھائی بات یہ ہے کہ آرام پھولوں کے بستروں پہ آتا ہے، کانٹوں پہ کبھی نہیں آیا کرتا۔ جہاں پہ گناہ چل رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، شیطان بیٹھا ہے، اس نے تجھے سونے دینا ہوتا کیسی ہوئے ستے نو جگہ کی جگہ سی کیوں بھائی اس اپنی پارٹی دے بندے بتاونے اس لوگا تا دوزہ خیچ نہیں مننا نا، اس تین میں گھن کے مننا ہے، اس تا ٹل آیا ہوئے جتنے ڈھیک سارے میرے ووٹر جتنے ڈھیک سارے میرے فین فالوینگ آج ایسا تو ٹک ٹاک دے زور لائی پائے، یوٹیوب دے زور لائی پائے، شیطان اپنے چیلے بڑھاون دے زور لائی تے او بڑا ترکڑا ہے۔ چلے ایک بات اور کر لیں دل انہیں تھا اچھی آگو ذرا سبحان اللہ نہیں اور اچھی آگو ذرا سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جب بندہ چوری کرتا ہے، جب بندہ زنا کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ ہم تو چوری کرتے ہوئے بھی آتے ہیں، ٹوپی سرتے ہوندی ہے کہ میرے دل بندہ حاجی کوئی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا فرمایا کہ اس سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے جس طرح کوئی بندہ اپنے جسم سے قمیض اتار کے پھینک دیتا ہے۔ جو زنا میں گیا، جس نے زنا کیا سمجھ جائے، جس طرح قمیض اتار کے بندہ پھینک دیتا ہے، ایمان نکل کے سائیڈ پہ جو بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، دائیں بائیں اچھے برے عمل لکھنے والے۔ جو بندہ یہ کام کرنے جاتا ہے یہ فرشتے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بندہ اتنا بدبودار ہو جاتا ہے کہ فرشتے اس بدبو سے دور بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے اس رستے پہ دوبارہ واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جوانوں کا دل حضور کے ذکر میں لگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے تو اس کا کرم، چاہے کسی کو ایک ہی ٹائم میں گناہ میں بٹھائے، اسی ٹائم میں کسی کو مصطفیٰ کے ذکر میں بٹھائے۔ لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں، آپ اور میں ان محفلوں سے اٹھنے کے بعد کسی کو حقیر نہ سمجھیے، کسی کو کم تر نہ سمجھیے، کسی کو گناہگار نہ سمجھیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے ہماری یہ غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو۔ ہر بندے کو اچھا سمجھے، محبتیں بانٹو، نفرتیں چھوڑ دو۔ بہت لوگ ہیں دنیا میں میرے دوستوں نفرتیں پھیلانے والے، ہم چند لوگ کم از کم محبت پھیلانے والے بھی تو ہونے چاہیے۔ حضور نے ساری زندگی محبتیں پھیلائی ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ پہلے مجھے پھر ہر ایک دوست کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام کا ایک شعر ہوگا، دعا ہوگی، پھر بزم کے جو دوست ہیں آپ 5 سے 10 منٹ کے لیے یہیں بیٹھیں گے، کیونکہ 26 تاریخ کو ہماری سالانہ دوسری 11ویں شریف ہے، جس کی صدارت تاجدار گولڑا سیدی مرشدی پیر سید غلام مہر محی الدین رومی گیلانی آپ جلوہ فرما ہو رہے ہیں ہماری آپ کی 26 تاریخ کو تشریف آوری ہے، جامع مسجد میں ہم نے محفل کروانی ہے اور حضور کی زیر صدارت ہوگی، آپ نے جلوہ گر ہونا ہے۔ ڈھیر سارے ہمارے ایسے کام ہیں جو ہم نے اس محفل کے لیے کرنے ہیں، تو چند تھوڑی سی میٹنگ ہو جائے۔ اگلی محفل انشاءاللہ العزیز بعد نماز عشاء شعیب افتخار بھائی ابرار اور کے گھر، شیخ وقار اور کے گھر، ساتھ ہی گھر ہے نا، وہیں پہ یعنی محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ سب کو دعوت بھی ہے کہ آپ لازم اس گئے گزرے دور میں 1 سے 1.5 گھنٹہ حضور کے لیے نکالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔